اس مبارک گھڑی میں نوجوانوں کے نام جو میں پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں دین کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، دین اسلام کے لیے تھوڑے بیدار ہو جاؤ۔ کب تک اس دین کو مولوی صاحب کے حوالے رکھو گے؟ کب تک اس دین کو بزرگوں کے حوالے رکھو گے؟ نوجوان وہ طبقہ ہے، کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کی زوال کا ایک بڑا سبب نوجوان بنے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی، سیرت کھولیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، مکہ کے مشرک جو بزرگ تھے نا، عمر رسیدہ، کتنے بزرگ تھے جنہوں نے نبی پر ایمان لایا تھا؟ گنے چنے لوگ تھے۔ جن لوگوں سے اس اسلام کی ترقی ہوئی نا، سامعین کرام، اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ وہ نوجوان جس کی عمر 30 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، انتظار کرتا ہے مسجد کا کام مجھے کیا، اس قسم کے پروگرام انعقاد کرنا مجھے کیا، کوئی عالم دین ان کی آواز کو آگے پہنچانا مجھے کیا۔ یہ تو ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، والدین کر رہے ہیں، مسجد کا متولی کر رہا ہے۔ اے نوجوان، اس غفلت سے کب بیدار ہوگا تو؟ اس خواب غفلت سے کب نکلے گا تو؟ اس حال میں کہ تیرے گھر میں مشرکین کا گانا بجایا جا رہا ہے، تیرے گھر میں تیری بہنہ وہ لباس پہن رہی ہے جس کو دشمن دین نے تیار کیا ہوا ہے، کب بیدار ہوگا؟ کس فرشتے کا انتظار ہے؟ کس نبی کا انتظار ہے؟ اب کوئی نبی، کوئی فرشتہ رب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے اس معاشرے کے اندر سامعین کرام جو بڑی بدقسمتی ہے، ذمہ داران ہیں، وہ بھی اس طبقے سے کافی بے خبر ہو چکے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو شام کو معلوم ہی نہیں کتنے بجے سوتا ہے۔ میں نے گزشتے دنوں شاید غالباً یہی وہ حدیث بیان کی تھی کہ کسی اور محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو بھی والد گھر کا بڑا، گاؤں کا بڑا، اگر ایک رات بھی اپنے بچوں سے غافل نہ رہا کہ میرا بیٹا شام کو کس حال میں سویا، نبی نے فرمایا جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک رات! کیا آپ نے دیکھا آپ کا نوجوان بیٹا بیٹی کتنے دن ہو جاتے ہیں موبائل کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کا تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی سجدے کے نشان پہ ہوگی، لیکن نبی کا فرمان یاد رکھیے گا، نبی نے فرمایا جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل پائے گی۔ غافل مولوی صاحب کا آدھا گھنٹہ جمعہ کے دن یہ اس واقعے کی اصلاح کر دے گا، 24 گھنٹے جو نوجوان بے حیائی کے ساتھ، 24 گھنٹے نوجوان موبائل کے ساتھ، وہ ایک جمعہ کے گھنٹے میں کہاں تبدیل ہو سکتا ہے؟ سامنے کرام، نوجوانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ واللہ کر کے اسلام مسلمان معاشرے کے اندر اس وقت سسکیاں لے رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، نبی کے فرامین کی توہین ہو رہی ہے، اور میرا نوجوان گندے فوٹو، گندی تصاویر، گندے گانے سنتے سنتے سکون حاصل کر رہا ہے۔ تیرا دشمن تیری پیٹھ پر وار کرتا جا رہا ہے، تو اس کے گانے سن کر خود کو سکون دلا رہا ہے۔ تیرا دشمن تیرے لیے فتنے پیدا کر رہا ہے اور تو ان کے فتنوں کو پھیلانے کے لیے سبب بنتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے موبائل اس وقت ہم مسجد میں اللہ سے ڈر کر، مجھ سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر چیک کریں موبائلوں کے اندر اسلام کا کتنا پیغام نکلے گا، اور ان موبائلوں کے اندر دشمنان دینوں کی چیزیں کتنی نکلیں گی، کتنے گانے بھرے ہوں گے۔ رب کی دولت دی ہوئی، رب کی جوانی دی ہوئی، رب کی زمین پر، اسی لیے حسن بصری کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، عظیم تابعی گزرے ہیں، کہا قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخ و پکار کن لوگوں کی ہوگی؟ جہنم میں سب سے زیادہ آوازیں کن کی ہوں گی؟ ابو جہل کی، وقت کے ظالم کافروں کی؟ نہیں، ان کی نہیں۔ کہا ان لوگوں کی آوازیں سب سے بھیانک ہوں گی جن کو رب نے کوئی نعمت دی تھی، اس نے اس نعمت سے رب کی نافرمانی کی تھی۔ گاڑی کیا ہے؟ یہ رب کی نعمت نہیں ہے۔ یہ موبائل جیب میں 20-25 ہزار، یہ رب کی نعمت نہیں ہے۔ اس گاڑی میں اگر آپ گانا سنیں، اس موبائل سے اگر آپ گانا سنیں، حسن بصری کہتے ہیں سب سے زیادہ بھیانک وقت اس انسان کا ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے اور آپ لوگوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ تو نوجوان سامعین کرام، عظیم سرمایہ ہے اس قوم کا، اس نوجوان کو اس وقت معاشرہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ مساجد نوجوانوں کی متلاشی ہیں، یہ دین کا پیغام دینے کے لیے جو علماء کرام آپ کے سامنے آتے ہیں، واللہ اس نوجوان کی تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کڑکتی دھوپ ہوگی، وحشت ہوگی، دہشت ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے پر ہوگا، آپا دھاپی ہوگی، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ ان 7 میں سے ایک نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، ان 7 میں سے ایک وہ ہوگا، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ سمجھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میرے ایک کے بگڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے، باقی نیک بن جائیں گے، ہاں ہمارے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کتنے نوجوان ہیں جو فجر کے وقت کسی کو ایک مرتبہ کال کیے ہوں گے میرے بھائی چلو مسجد نماز پڑھنے جائیں گے، مسجد قریب ہے، مسجد کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، فون کیا چل نماز پڑھنے جائیں گے۔ ایک دوسرے کے خیر کا میں اور آپ کب بنیں گے سامنے کرام؟ الدین نصیحہ، نبی نے 2 الفاظ میں کہا ہمارا دین خیر خواہی ہے، دین ہمارا خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اچھائی کی طرف لینا، برائی سے روکنا، برائی سے روکنا۔ نوجوانوں کے نام، قرآن و حدیث کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ غور کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر آپ غور کریں گے۔ نوجوانوں کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، نبی کے فرمان نے بھی کیا۔ نبی نے نوجوانوں کے حوالے سے بہترین ارشادات فرمائے ہیں، ان کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی مسلمانوں ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحیثیت نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کتنے نوجوان اس مجلس کے اندر ایسے ہیں جن کو نبی سے محبت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ مبارک لوگ ہیں انشاءاللہ، مساجد میں جو آئے گا وہ خیر والا ہی ہوگا، بھلائی کی متلاشی ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو دشمنان دین باہر ہیں، جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی اس کے لیے کیا کوشش ہے؟ ہماری واز جتنی بھی اچھی ہو، ہماری واز جتنی بھی شعلہ بیانی ہو، اس کا مسجد سے باہر جب تک اثر نہیں دکھے گا نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس تقریر کا۔ جب تک مسجد سے نوجوان نے ارادہ کر کے نہ نکلے، بس اعلان کرے اسی مسجد میں رب سے ڈرتے ہوئے، ایک دوسرے کی کبھی ڈرنے سے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کبھی نیک کام نہ کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ سے ڈر کر کتنے نوجوان ہوں گے جو اس وقت اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں گے، رب سے وعدہ کریں گے اے اللہ جو غفلت ہوگی، آج سے میں بے حیائی سے توبہ کروں گا انشاءاللہ، آج سے میں برائی سے توبہ کروں گا انشاءاللہ، آج سے میں 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کتنے نوجوان ہوں گے؟ تھوڑا سا باز کا اثر ہو گیا، باہر نکل گئے، اثر کے وقت اذان ہوگی، اس وقت تک بھی اثر نہیں رہتے اس نوجوان، اس وقت تک بھی واز یاد نہیں رہتی نوجوان کو۔ پھر 7 دن کے بعد جمعہ کا اثر کہاں رہے گا سامنے کرام؟ جب تک رب کے ساتھ اس مسجد میں ہم وعدہ نہ کرے کہ اللہ یہ زندگی تیری دی ہوئی ہے، جوانی تیری دی ہوئی ہے، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، تیرے دین کی طرف واپس آتا ہوں۔ کیونکہ نوجوان جو ہے سامنے کرام، نوجوان ہو جس قوم کے جسور و غیور، کلندری اس کی سکندری سے کم نہیں ہوتی۔ نوجوان قوم کا بہترین ایک سرمایہ ہے، ان کو علماء کرام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، احادیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں گے، واللہ کر کے وسیم رضوی کیا اس جیسا اور کوئی بدبخت کبھی ہمت نہیں کر پائے گا کہ وہ قرآن کے بارے میں ایسے کلمات کہہ سکے گا۔ لیکن ان کو معلوم ہے اس وقت مسلمانوں کی ایمانی حالت کیا ہے۔ 2 دن جلد سے جلوس کریں گے، اور جلد سے جلوس کرنے والوں کے ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ایک پروٹیسٹ میں دیکھ رہا تھا، نوجوان کر رہا تھا نعرہ تکبیر، بائیں ہاتھ میں سگریٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، جس کے چہرے پر نبی کی نافرمانی ہو، جس کے لباس سے قرآن کی نافرمانی ٹپک رہی ہو، وہ کیا قرآن کو حق دے پائے گا؟ وہ کیا قرآن کے بارے میں نعرہ دے سکے گا؟ پہلے قرآن پر تو عمل کر کے دکھا۔ کفار کو جواب دینا ہے، ان خبیثوں کو جواب دینا ہے، جذبات کے ذریعے سے بھی، لیکن جذبات سے بڑھ کر عمل کے ذریعے سے۔ جس دن نوجوان
فجر کی وقت نماز کا اہتمام جماعت سے کرنے شروع ہو جائیں گے، اس وقت یہ لوگ اپنے فتنوں سے خود باز آ جائیں گے، کہیں گے جانکاری والی قوم ہے، یہ جانتی ہے، یہ ان کے حربے بھی جانتے ہیں۔ ان کے حربے پتہ ہے کیسے امین کرام کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہوا، 2003 کی بات ہے غالباً، جب ڈنمارک میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، کارٹون بنا کے ان ملعونوں نے کام کیا تو پوری دنیا نے پروٹیسٹ کیے۔ ایک ملک اس وقت بھی تھا جس نے اس وقت لوگوں سے کہا، لوگوں پروٹیسٹ سے یہ چاہتے ہیں مسلمان سڑکوں پہ اترے، ان کا مال تباہ ہو، ان کے ساتھ زیادتی ہو، یہ مشرک چاہتا ہے۔ پہلے تمہاری توہین، پھر تم سڑکوں پہ اترو گے، تم پر لاٹھیاں پولیس برسائے گی، یہ کفار چاہتے ہیں۔ تم اس طرح ان کا جواب مت دیجئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کیجئے، یہ لوگ خود بخود جواب ان کو مل جائے گا۔ مساجد کے اندر درس حدیث کا پیغام رکھیے، مساجد کے اندر صحیح بخاری پڑھائیے۔ احتجاج سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ چاہتے ہیں۔ وادی کشمیر کے کتنے قبرستان احتجاجوں کی وجہ سے بھرے سامنے کرام۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب وقت کے بادشاہ نے زیادتی کی نا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا امام احمد آپ کی بات دنیا سنیں گے، آپ کا شہرت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کے لیے کہیے، جو آپ پر ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ہم لاکھوں لوگ احتجاج کریں گے۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا احتجاج۔ صحابہ کو مکہ میں پریشان کیا گیا، مدینہ میں پریشان کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مرتبہ احتجاج کیا کفار کے خلاف؟ ہم تو پڑھتے قرآن، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تو احتجاج کس کے طریقے پر کیا جا رہا ہے؟ کس کے طریقے پر؟ احمد بن حنبل نے کہا میں قطعاً احتجاج کی اجازت نہیں دوں گا۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری تاریخ وفات ہے، صحابہ کرام آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہا احتجاج کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ جب مسلمان سڑکوں میں اتریں گے، کفار کی فوج آئے گی، ان کے ساتھ زیادتی کرے گی، خون بہے گا، اس خون کا جواب میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا دوں گا؟ جو احتجاج کے لوگوں کو بلاتے ہیں، قبرستانوں کی رونق بڑھاتے ہیں، وہ رب کو کل خون کا کیا جواب دیں گے؟ کیوں لوگوں کو ہم بھڑکاتے تھے؟ ہاں لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی ضرورت ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہے، رات کے وقت تہجد میں عبادت کرنے کے لیے۔ جذبات اس لیے نہیں، ہاتھ میں کڑا لگا ہوا، ہاں نبی نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، تعویذ لٹکا ہوا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، تیرا کام تو کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اگر تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ کڑا تجھے کیا فائدہ دے گا؟ یہ تعویذ تجھے کیا فائدہ دے گا جب اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام یہ صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس نے کہا تھا نوجوانوں کے حوالے سے ایک پیغام، کہا تھا اگر کسی قوم کو مشرکین نے اس کی بات پر عمل کیا، مشرکین نے، آج کے دور کے کفار نے، تمام کے مسلموں نے اس قاعدے پر عمل کیا، مسلمانوں نے اپنے اس امام کے قاعدے پر عمل نہیں کیا۔ کہا تم اگر کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہو گے نا، ہتھیار کے بغیر شکست دینا چاہو گے نا، ان کے نوجوانوں میں بے حیائی عام کر دو، ان کے نوجوانوں میں بے حیائی عام کر دو، جنگ کے بغیر اس قوم کو تم ذلیل کر دو گے۔ ابھی مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ رب نے مجھے اور آپ کو ایمان کی عزت دی تھی، اسلام کی دولت سے نوازا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، میرا چہرہ محمدی نہیں، ان خبیثوں جیسا ہونا چاہیے، تو ذلت نہیں پڑے گی مسلمان تجھے تو اور کیا پڑے گی؟ وقت کے حاکم کا کوڑا نہیں برسے گا تو رب کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ تجھے نبی کا لباس پسند نہیں، نوجوان بہنوں کو دیکھ کے سامنے کرام، کتنی عورتیں ہیں جن کو رب نے عورت کا مقام دیا، اسلام نے ان کو عزت کا مقام دیا، انہوں نے کہا نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ ہندوستان کی تاریخ اس وقت آج کی آپ حساب لگائے، کہتے ہیں ہر 16 منٹ میں ہندوستان میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ہر 1 منٹ کے اندر ایک عورت کو تکلیف دی جاتی ہے اس بر صغیر میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ نوجوان آج ہی ہیں، آج سے پہلے نوجوان نہیں تھے۔ ارے عمر بن خطاب جیسا نوجوان واللہ یہ پوری دنیا پیدا نہیں کر سکتی ہے، لیکن عمر جب جس گلی سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ ہمارے نوجوان کو دیکھ کر تو شیطان اس کا استقبال کرے گا، اس نوجوان کو دیکھ کر تو کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی، کیونکہ اس نے اپنے کردار کو بدعمالیوں سے ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اس کو طاقت ہے باڈی بنانے کی، جم کرتا ہے، مضبوط ہے،
لیکن اس کو اتنی طاقت نہیں صبح کمر کو اٹھا کر فجر کی نماز جماعت سے ادا کر سکے، اس کو اتنی طاقت نہیں کہ نبی کی محبت میں اپنے چہرے پر مجھ سے ناراض نہ ہونا ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہوگی، بڑے چہرے دیکھ کر لگتا ہے اس وقت ہم کس کے امتی ہیں، کس کے طریقے پر ہیں، ہمیں کون پسند ہے۔ نبی نے فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ جاؤ گے جو تمہیں پسند ہوگا۔ اپنے چہروں کو کس طرح بنایا جا رہا ہے، بالوں کو کس طرح بنایا جا رہا ہے، انہی کے ساتھ ہوں گے۔ چاہتے ہو ان خبیثوں کے پیچھے چلے جہنم کی رسوائی، یا پھر پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر زمین میں بھی آپ کو مقام دے گا رب العالمین، اور قیامت کے دن بھی آپ کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، جس طریقے کو ہم اپنانا چاہیں گے اپنا سکتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے کیا بتائیں سامعین کرام، 5-10 منٹ مجھے آپ اجازت دیں گے اوپر لینے کی، انشاءاللہ اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ملاقات آپ لوگوں کی محبت لے کر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ملاقات کی توفیق دے۔ مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نبی کے ایک عظیم حدیث سناؤ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول کی لعنت جس لڑکے پر، جس لڑکی پر برس رہی ہوگی نا، اس کے بارے میں کیا آپ کہو گے کہ وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ عورتوں کی، پہلے تو کہتے تھے ہم خالی شو کر کے مشابہت کرتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا بالوں کو گتھی بنا کے یہاں پر، نام کیا ہے؟ نبی کا امتی۔ نبی نے فرمایا اس مرد پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے، اور اس عورت پر لعنت جو مرد کی مشابہت کرے۔ مردوں کو حکم تھا ٹخنوں سے اوپر اپنی پینٹ، اپنی سلوار رکھیں، عورتوں کو حکم تھا اپنے ٹخنے کو چھپائیں۔ مرد کیا کر رہے ہیں؟ پینٹ جوتے کے نیچے سے، اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ٹخنے اوپر دکھا رہی ہیں۔ اس سے بڑے کیا مشابہت ملنی چاہیے؟ کیوں میرا یہ نوجوان بیدار نہیں ہو رہا ہے؟ ایک گھر میں اگر میں اور آپ تبدیلی لائیں گے، میں یہ عہد کر لوں، وعدہ کر لوں اللہ سے کہ اللہ میرے گھر سے آج کے بعد بے پردگی میں ہماری بہنا، ہماری بیٹی، ہماری بہن نہیں نکلے گی، واللہ کر کے معاشرہ 2 دنوں میں سدھر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، لیکن ان جذبات سے نہیں، ان تقریروں سے نہیں بدل سکتا ہے۔ جب میرا نوجوان یہاں سے نکلے گا، کہہ دے گا بہنا آج تک جو ہوا سو ہوا، مجھ سے بھی غلطیاں ہیں، میرے کردار پر بھی کچھ انگلیاں اٹھی ہیں، لیکن رب تو آواز دیتا ہے توبہ کرو، دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر گناہوں کا تذکرہ نہ کرنا، پھر نہ کہنا کل تک تو ایسا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ حرام ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ بن جائے، نمازی بن جائے، اس کو کل کی تہمت نہ دینا۔ کہا اگر آپ ایسا کرو گے آپ شیطان کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے اس کو دوبارہ واپس لینا، آپ ایسا نہیں کرنا۔ تو نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، بازو پہ کڑا لگاتے ہیں، کپڑے عورتیں مردوں کی، مرد عورتوں کے، واللہ کر کے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ ہم سٹی سے آتے ہیں کہ گاڑی میں جاتے ہیں اور ساتھ ہوتا ہے والد مسلمان، ٹوپی بھی ہوتی ہے، بیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا لباس دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ نبی کی امتی ہوگی۔ نام فاطمہ، گزشتہ دنیا آپ نے دیکھا نا، عائشہ، کتنا اچھا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اس معاشرے کو کب تک تم تماشا دیکھو گے نوجوانوں؟ کب تک اس طرح تماشائی بنے رہو گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا پیارا نام، اس نام کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ رسمیں ہیں جو آپ لوگوں نے اور ہم نے ایجاد کر کے رکھی ہیں۔ یہ جہیز کہاں کی چیز ہے؟ یہ تو لعنت ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اس کی وجہ سے ایک بیٹی کو کس تشدد سے گزرنا پڑا، کس عذاب سے گزرنا پڑا۔ اور یاد رکھنا عمر نے کہا تھا وہ نوجوان جو اس بے حیائی کے معاشرے کو اپنا کر اپنے آپ کو ماڈرن بناتا ہے، اسی طرح کی ذلت آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ عمر نے بولا ہے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جن کو رب نے عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ آج تم اسلام کو چھوڑ کر ان غیروں کے راستے پہ چل کر ذلت کو بلا رہے ہو۔ فرمایا فَمَهْمَا ابتغینا العزت بغیرہ اضلنا اللہ، جب جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہیے کسی دوسرے طریقے پر، اللہ نے اس وقت ہمیں ذلیل کیا ہے۔ اس وقت کیوں نہ مسلمانوں کی حالت ہو، کیوں نہ ہمیں پریشانیاں ہیں، کیوں نہ ڈپریشن کے شکار ہیں، کیوں نہ خودکشیاں ہوں، کیوں نہ بیٹیاں زہر کھائیں۔ ہسپتالوں کے اندر ایک چکر لگا لیجیے کتنے کیس ملیں گے۔ کیوں بیمار ہے؟
اس کو جی ہارٹ بیٹھ گیا. کیوں بیمار ہے؟ اس نے جی دوائی کھانی کھائی تھی, اس نے زہر پیا تھا. وجوہات کیا ہیں؟ ہر چیز مہیا کی, جس چیز سے محروم رکھا وہ دین اسلام کی تعلیم تھی. ہر چیز کی محبت بٹھائی دلوں کے اندر. رزلٹ نکلا 10th کا 12th کا, اخباروں میں دیا میری بیٹی اتنی پرسنٹیج لائی. ہر جگہ تصور آج کے نوجوان, آج کے والدین نے دیا اس دنیا کو. کبھی کسی بیٹی نے حافظہ کلام بنی ہوگی, اخباروں میں چرچا کیا, اس کے والدین اور کسی نے اس کو مبارکبادی دی. واللہ کر کے میں اس دور سے بھی گزرا. سعودی عرب سے جب فارغ ہو کر پڑھ کے آئے, مدینہ یونیورسٹی میں ایک لمبا وقت گزارا ہم نے نبی کے اس شہر میں جہاں پر نبی نے صحابہ کو دین سکھایا تھا. رب العالمین نے وہاں پر بیٹھ کر ہمیں دین سیکھنے کی ایک لمبی وقت دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی توفیق دے, نصیب کرے. وہاں سے جب ہم آتے ہیں سامنے کرام, گھر کے 2-4 افراد, رشتہ داری کے 2-4 افراد آتے ہیں ہمیں استقبالیہ کے لیے. جب ایک آدمی دنیاوی طور پر کوئی ڈگری لے کر آئے گا, اس کے استقبال کے لیے پورے گاؤں میں ڈھول ہوگا, تماشا ہوگا. اس علاقے کے فلانے نے کیس کر دیا, آئیس بن گیا. حافظ قرآن مدرسے سے آئے گا, گھر والوں کو بھی کوئی مبارکباد پوری پڑوسی نہیں دیتے ہیں. ہاں, دنیا کا مقام کتنا ہم دے رہے ہیں, اور یہ دنیا ہمیں ذلت کے سوا دیتی کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں دے رہی ہے. نوجوانوں کے لیے آئیڈیل عورتیں نہیں, عورتوں کے لیے آئیڈیل نوجوان نہیں. آئیڈیل تمہارے لیے اسامہ بن زید ہیں. اسامہ بن 20 برس سے کم عمر تھی اس کی. نوجوانوں ذرا یاد رکھو, ذرا اٹھو, ذرا بیدار ہو جاؤ. کب تک سوئے رہو گے؟ بوڑھا ہوں گا تب عبادت کروں گا, تب مسجد کی خدمت کروں گا, تب علماء کرام کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا, جب گناہ کرنے کی ہمت نہیں رہے گی. اس وقت واللہ کر کے ایک دن اگر آپ عالم کے ساتھ گزاریں گے, بڑھاپے کے 1 سال گزاریں گے, رب کے پاس اتنی وقت, رب کے پاس اتنا مقام نہیں رکھے گا, نہیں رکھے گا. اس وقت جو 1 گھنٹہ مسجد میں آپ گزاریں گے, جب باہر کوئی وقت ہی نہیں, نہ گھر والے چاہیں گے نہ ہمسائے چاہیں گے, اس وقت صبح فجر سے لے کر مسجد میں بیٹھے رہو گے, کیا فرق ہے؟ آج 2 گھنٹے بیٹھو گے, واللہ کر کے رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو عزت کا تاج دے گا, اور آخرت میں بھی آپ کو مقام دے گا. اسامہ بن زید 20 سال سے کم عمر تھی. نبی نے ایک لشکر بھیجا کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے. 20 سال سے کم اس نوجوان کی عمر ہے, نبی نے اس کو کمانڈر بنا کر بھیجا. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی نا, منافقوں نے تہمت لگائی تھی, اسامہ بن زید کی عمر معلوم ہے آپ کو کتنی تھی؟ اور 20 سے کم عمر تھی. نبی صحابی سے, نوجوان صحابی سے مشورہ لیتے ہیں. یہ کیا کفار کہہ رہے ہیں, یہ منافقوں نے کیا تماشا مچایا, مشورہ لے رہے ہیں نبی کس سے؟ 20 سال سے کم عمر کے نوجوان سے. کیوں؟ اس کا کردار ویسے تھا, اس کا کردار اس طریقے کا تھا. اس وقت کیا ہم نوجوان سے مشورہ لیں گے کہ کس طرح ہم اس علاقے کے اندر رب کے پیغام کو عام کریں گے, کس طرح کے کہہ سکتے ہیں؟ نوجوان تو جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ خطبہ سننے سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے. یہ کہاں 1 ہفتہ عالم دین کے ساتھ اس کی رہبری میں رہ سکتا ہے؟ اس کو تو ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جہاں سے ذلت, جہاں سے پریشانیاں اس انسان کو ملیں گی. مدینہ کے اندر جس نے دعوت اسلام پھیلائی کون تھے؟ مصعب بن عمیر. نوجوان جس گلی سے گزرتے تھے اسلام سے پہلے, اس گلی میں خوشبو آتی تھی, لیکن اسلام قبول کیا, فقیری کو قبول کیا, لیکن مدینہ میں اکثر لوگوں نے اس کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا. نوجوان تھا. آپ کے ہاتھوں سے, نوجوان کے ہاتھوں سے کون سی دین کی خدمت آج تک ہوئی ہے؟ ذرا حساب لگائیے, 30-40 سال زندگی گزار دی, کس دن آپ نے دل میں تڑپ اٹھی کہ میں اپنے گھر میں کسی عالم دین کو بلاؤں, اپنے گھر کی اصلاح کرنی شروع کروں گا؟ کس دن آپ کو یہ شعور پیدا ہوا اپنے محلے میں کسی عالم کو لاؤں گا, اس محلے کی اصلاح کی کوشش کروں گا, اس بہنا کو جس نے پردے کو چھوڑ دیا اس کو عزت کے پردے میں ڈالنا چاہوں گا؟ کس دن یہ؟ بلکہ آج تو نوجوانوں کی خواہش ہے بے لباس عورتیں نکلے اور خود بھی گناہوں میں لت پت ہوں, ان کو بھی گناہوں میں لت پت کرے. تو نوجوانوں کے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں, نوجوانوں کے آئیڈیل یوسف علیہ السلام. قرآن میں ایک عظیم قصہ, عظیم صورت ہے. جب تمہارے سامنے کوئی گناہ آئے, بے حیائی آئے, کہہ دو معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو بچا لے گا, اللہ اپنی رحمت سے. لیکن آپ نے فیس بک کھولا ہے, کتنے فیس بک اکاؤنٹ ہماری اس مسجد والوں کی صورت ہوں گے, اور ان فیس بک اکاؤنٹوں سے ہم نے کن چیزوں کو نشر و اشاعت کیے. فوٹو ضرورت سے زیادہ اٹھانا حرام ہے. کارڈ کے لیے ضروری ہے, جہاں پر ضروری ہے وہاں رکھ سکتے ہیں, باقی جو عام ہم نے رواج بنایا ہے پھر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا ہے, اس کی اسلام کی اجازت نہیں ہے.
چھوڑیے ان کو بھی. کتنے لوگ ہیں جو غلط ویڈیو شیئر کرتے ہیں, گانے شیئر کرتے ہیں, اور کتنے نوجوان ہیں ویسے تم میں سے جن کو آپ جانتے ہوں گے, جن کو آپ نے قبرستان پہنچا لیا, ان کے اکاؤنٹوں پر بے حیائی ابھی بھی ان کے کھاتے میں گناہ ڈال رہی ہوگی. کیا آپ بھی چاہتے ہیں؟ کس کو معلوم صبح میں گھر سے نکلوں شام کو واپس آؤں کہ نہیں. گناہوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جانا یہ ایک انسان کے جہنم میں ہونے کی بڑی دلیل ہے. کیا آپ نے اپنے پیچھے گناہوں کا صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہے؟ اپنے ان اکاؤنٹوں کو پاک کیجئے, قرآن کی نشر و اشاعت کیجئے. مر جاؤ گے, ہم نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ, پیچھے صدقہ جاریہ آپ کے رہے گا. تو نوجوان بیدار ہونے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو اس قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے, سکھلانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جس زندگی کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں نا, کتنے نوجوان ہوں گے بے شمار جو اپنے آس پاس قبرستانوں کے اندر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے. جس آذان کو سن کر آپ کو ایسا لگتا ہے مولوی صاحب کے لیے ہے, یہ والد صاحب کے لیے, دادا کے لیے ہے, اس آذان کو سن کر کتنے لوگ قبرستانوں میں ہوں گے جو چیخ چیخ کر کہیں گے. قرآن کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ واپس بھیج مجھے, میں وہاں جا کر نمازی بن کر, وہاں جا کر اس وقت فجر کی اذان سن کر کمبل کو اوپر سے ڈال کے اسی وقت نیند میں جو لطف آپ کو آتا ہے نا, یہ آپ کو. ایک بیٹے نے کہا تھا باپ سے, ابو جان میں اپنے جسم پر کتنا پردہ کروں, کتنا جسم چھپاؤں. کہا میری بیٹی جتنے حصے میں آپ جہنم کو برداشت کر سکیں گے اتنا حصہ کھلا رکھو. مختصر واز جتنا عذاب. نوجوان کو ایک میں اپنے نوجوانوں کی ایک مثال دوں گا. ایک دن کمرے میں جاؤ, سانپ بلاؤ پکڑ کے 10 آدمی, ایک کمرے میں ایک رات گزارو سانپ کے ساتھ, بغیر ہتھیار کے, بغیر روشنی کے, ایک رات نہیں 1 گھنٹہ گزارو. کتنی طاقتور آپ ہوں. تو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے. نبی نے کیا فرمایا ہے, ازدہا ہوگا, واپسی نہیں, دروازے کھلنے کے چانس نہیں, گھر والوں کے آنے کے چانس نہیں, کسی کو فون کر کے ہیلپ مانگنے کا کوئی چانس نہیں. وہاں کیا کرے گا نوجوان؟ تو وہاں کیا کرے گا؟ وہاں کی تیاری کے لیے جذبات میں آپ کے سامنے لایا ہوں. باقی ذاتی مجھے کوئی مقصد نہیں ہے. علاقۂ کوبل سے آ کر میں یہاں واز پڑھوں, آپ پر کوئی روب ڈالوں, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. بس نوجوان بیدار ہو جائے کہ مثال کہہ سکے. کوئی غیر مسلم بھی کہے اگر آپ کو دیکھنے کردار والے نوجوان جاؤ کاستی گڑھ کے اندر. اگر نوجوان لڑکیاں محفوظ ہیں, عزتیں محفوظ ہیں, یہ وہ علاقہ ہے. یہاں کا لڑکا کسی کالج میں چلا جائے, کالج میں پورا وحولا ہو جائے کہ یہ فلانی بستی کا نوجوان ہے. اب نوجوانوں تم اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے چل چل کر اپنے آپ کو ہیرو محسوس کرو گے, اب یہ ایسی حرکت نہیں کر سکو گے. کتنے لوگ ہیں جو یہ تہیہ کریں گے. اب ہم خود ان برائیوں میں مبتلا, خود غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے اپنے اعمال کو برباد کریں, ہم کہاں سوچیں گے. ہاں, کما تدین و تدان, جیسے دوسروں کے ساتھ کرو گے آپ کے گھر کے ساتھ ویسا ہی ہو کر رہے گا. لہذا تزود, ایک شعر پڑھ دوں گا امام شافعی کا اور اپنی تقریر کو ختم کروں گا. وقت چلا گیا, بڑی چیزیں باقی تھی, لیکن آئندہ کبھی انشاءاللہ اگر آپ ملاقات کا موقع پھر دیں گے پھر آؤں گا. امام شافعی نے کہا مختصر شعر میں آپ کے اور میرے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی. کہا تزود عن التقوی فإنک لا تدری. تو اصل نمازوں کے ذریعے سے اپنے لیے سامان تیار کر, کیونکہ تو نہیں جانتا. اذا جن علیک اللیل هل تعیش الی الفجر, جب رات ہوتی ہے کیا تجھے معلوم ہے صبح تک تو زندہ رہے گا؟ کیا صبح تو کہتا ہے تجھے معلوم ہے شام تک میں زندہ رہوں گا؟ آگے کہا فکم من فتى امسى واصبح ضاحكا. کتنے نوجوان ہیں نکلے مسجد سے, یہ جی مولوی صاحب کا کام ہی واعظ کرنا ہے, ہاں ایسی مذاق میں بھول گیا. شام صبح مستی سے گزارتے ہیں. وقت نسجت اکفانهم وهو لا يدري, اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے, اس کو علم ہی نہیں. کفن تیار, یہ مستی میں زندگی گزار رہا ہے. آگے کہا وکم من صغار, کتنے اپنی عمر کے 10, 15, 20, 30 سال کے نوجوان ہیں. کم من صغار یرتجی طول عمرہم, جنہوں نے لمبی امیدیں لگا کر رکھی تھی, میں فلانے کام کروں گا, شادی فلانے لڑکی سے کروں گا, اپنا مکان اس قسم کا بناؤں گا. وقد ادخلت اجسادهم فی القبر, لیکن لوگوں نے ان کے جسموں کو قبروں کے اندر داخل کر دیا. آپ کا جسم بھی قبر کی خوراک بننے گا. آگے فرمایا فمن عاش الفا او الفین, جو 1000 سال بھی جی لے, 2000 سال بھی جی لے, فلا بد من یوم یسیر الی القبر, ایک دن آئے گا لوگ کندھے پر لے کر آپ کو قبرستان کی طرف لے جائیں گے. اس وقت سے پہلے واللہ کر کے میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں, اس وقت
سے پہلے اس وقت یہاں آواز دی جاتی ہے، جمعہ کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت سے پہلے نمازی بن جا، جب آواز دی جائے گی آؤ فلانی کی نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر نے کہا تھا کل یوم نسمع مات فلان ومات فلان، ہر دن ہم سنتے فلانی مر گیا، فلانی مر گیا، وسیاتی یوم یقال مات عمر، ایک دن آئے گا کہا جائے گا عمر مر گیا۔ فوٹو کو شیئر کریں گے آج کے دور میں، ہر ایک کو کہا جائے گا وہ دوست انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔